کورونا کی بات ہوتی ہے تو ہم پاکستان کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. کرونا وائرس کے حوالے سے جو خطرناک اندازے لگائے گئے تھے وہ تو غلط ثابت ہو گئے ہیں. ہسپتالوں پر وہ دباؤ نہیں آیا جس کا اندیا دیا گیا تھا, مگر یہ بھی نہیں ہے کہ کرونا وائرس مکمل قابو میں آ چکا ہو. حکومتی اہلکار خود کرونا وائرس کا شکار ہو رہے ہیں. ابھی تازہ ترین خبر یہ تھی کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر, پھر گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کا بھی کرونا رزلٹ مثبت آیا تھا. دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان صاحب بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن بغیر سوچے سمجھے لگایا گیا تھا. پاکستان میں اس وقت کرونا کی صورتحال کیا ہے؟ کیا صورتحال کنٹرول میں ہے؟ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا واقعی جلد بازی میں کیا گیا تھا؟ اس کی ضرورت نہیں تھی؟ اس حوالے سے ہم کس سے بات کرنے والے ہیں؟ اس حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. رمضان مبارک ہو سب سے پہلے تو آپ کو. جی بہت شکریہ, جی بہت شکریہ, اور میں معذرت چاہتا ہوں میں ایک میٹنگ میں مصروف تھا لہٰذا ارلیئر کوڈ ناٹ جوائن. جی فرمائیے. سر یہ بتائیں کہ سب سے پہلے ابھی آج کی ایک اور چیز بھی ہم نے خبر میں پڑھی کہ ایک طرف تو خان صاحب یہ کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ بڑی جلد بازی میں لگایا گیا, سوچ سمجھ کے فیصلہ نہیں کیا گیا, اور دوسری طرف پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خبروں میں یہ بھی آ رہا ہے کہ پاکستان میں اگر ہم نمبر آف کیسز کی بات کریں تو ایشیا میں پاکستان چوتھے نمبر پر ہے کورونا وائرس کے کیسز کے حوالے سے. تو پھر تو بہتر نہیں تھا کہ لاک ڈاؤن لگ گیا, کیونکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو چیز ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے جتنے نمبر آف کیسز اتنے نہیں ہوئے, اس سے کم ہوئے ہیں, تو یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہی تو ہوا ہے. اچھا جی, اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وزیر اعظم صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ جلدی میں ہو گیا, بیسیکلی اس کے زیر سطح جو ان کی سوچ ہے وہ جس کو وہ بہت الیبوریٹ بھی کرتے ہیں, وہ یہی ہے کہ بیسیکلی یہ ایک اربن فینومینا ہے, اور اربن فینومینا میں بھی جو ہماری ایلیٹ کلاسز ہیں دے آر ویری ویری اسکیئرڈ اباؤٹ اٹ, اور جو ہمارے رورل ایریاز ہیں ان کے اندر یہ دس لیول آف کنسرن از ناٹ دیئر, اور اس لیے اس کو وہ لنک کر رہے ہیں کہ ہم نے شاید جلدی میں فیصلہ کر لیا. لیکن فیکچول صورتحال تو یہی ہے نا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو تھی اس نے کچھ فیصلے کیے, اور اس کے مطابق, اور دیکھیں اس کے بارے میں حرف آخر کوئی نہیں. جی اگر آپ دیکھیں 210 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے, ہر ملک نے اپنے اپنے حساب سے فیصلے کیے ہیں, اور اپنے اپنے جو صورتحال ہوتی ہے اس کے مطابق کرنا ہوتا ہے. بالکل اس وقت بھی, اور پرائم منسٹر اس کے بارے میں یہ بات بھی کر چکے ہیں کہ اگر ہم نے جو ہم یہ لاک ڈاؤن کو کھولنے کی بات کر رہے ہیں, یہ صرف ہم نہیں کر رہے, یہ ہمارے خطے میں بھی دوسرے ملک کر رہے ہیں, یورپ بھی کر رہا ہے, امریکہ بھی کر رہا ہے, کیونکہ انڈیفینیٹلی آپ ایک لاک ڈاؤن نہ رکھ کے اس کو مینٹین نہیں کر سکتے. بالکل سے بات ہے, اوور آل حکمت عملی ہے وہ. اچھا سر, اب اس حوالے سے ایک اور چیز نہیں, فرسٹریشن کے علاوہ جی آپ کو اپنی حکمت عملی جو ہے اس کو وہ کرنا پڑتا ہے, کیلیبریٹ کرنا پڑتا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری اب اسٹریٹجی ہے کہ ہم اس کو لوکلائز کریں کہ کلسٹرز کہاں پہ ہیں جہاں پہ زیادہ لوگوں کو کرونا وائرس ہے, اس کو کارڈن کریں, باقی چیزوں پہ کارڈن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ سمارٹ لاک ڈاؤن جو ٹرمینالوجی بار بار عمران خان صاحب اگر استعمال کرتے ہیں ٹرمینالوجی سمارٹ لاک ڈاؤن جسے کہہ رہے ہیں. اچھا, سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں جیسے ہمارے نمبر آف کیسز اب بڑھتے جا رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف. بہت سارے وہ ممالک جو کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں وہاں پر یہ ہوا تھا کہ پہلے بہت سخت لاک ڈاؤن کیا اور اب وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف یا تھوڑا سا ایزنگ آؤٹ کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے چونکہ بہت زیادہ سخت نہیں کیا, تو کیا یہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہمارے یہاں پر افیکٹو ہوگا اتنا؟ جی ہوگا, اگر اس پہ عمل ہوگا. کوئی بھی چیز آپ جو مرضی, چاہے کوئی قانون بنا لیں, چاہے کوئی پالیسی بنا لیں, یا وہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہو, اصل ٹیسٹ تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس پہ عمل کیسے ہوتا ہے. اگر عمل صحیح طریقے سے ہوگا تو بڑی زبردست پالیسی ہے, اگر اس کا نفاذ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کا پھر ریزلٹس بھی اس طرح کے نہیں ہوں گے. تو یہ تو اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور اسی لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے این سی او سی کے اندر کہ جیسے جیسے جو مطلب ایز ہم کریں گے لاک ڈاؤن کو, اس کے ساتھ ساتھ ایس او پیز کے اوپر زور اور اس کی ترویج اور لوگوں کی تعلیم اس کے بارے میں کہ ایس او پیز پہ عمل ہوگا تو لاک ڈاؤن کو ایز کیا جا سکتا ہے. اگر عمل نہیں ہوگا تو پھر ہم بالکل اس طرح جس طرح کے مساجد کے ہم نے
پوائنٹس بنائے تھے، تو اس میں آخری پوائنٹ یہ تھا کہ ہیونگ سیڈ آل دس، اگر اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا تو گورنمنٹ کے پاس یہ پھر آلویز یہ سپیس ہوگی کہ وہ بند کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بڑا اس بات کا تعلق ڈائریکٹلی اس بات سے ہے کہ ہم اس کو نفاذ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز ہے جس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم کہ ڈاکٹر ظاہر ہے وہی فرنٹ لائنرز ہیں اور انہوں نے ہی خدمات سر انجام دینی ہے ایسے موقع پر، اور وہی دے بھی رہے ہیں اور ان کو خراج تحسین بھی ہم پیش کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. پرابلم ایک آ رہی ہے کہ ڈاکٹرز بہت زیادہ متاثر ہونے لگے ہیں. ہم راولپنڈی کی بھی ابھی ایک ڈاکٹر کی خبر چل رہی تھی اور بڑا افسوس ہوا ڈاکٹر رابعہ کا کہ وہ مطلب خالق حقیقی سے جا ملی. پھر اسی طرح جو ہے خیبر پختونخوا میں ڈاکٹرز بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. تو پوچھنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ کیا پی پی ایز جو ہیں، جو پروٹیکٹیو گیئر ہے، کیا وہ ہے نہیں اویلیبل؟ کیونکہ بہت سارے جہاز بھی ہم سنتے ہیں کہ یہاں وہاں سے آ رہے ہیں، چین سے امداد بہت آ رہی ہے. تو کیا پی پی ایز ہیں نہیں، یا اگر ہیں تو ان کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے، یا پھر ڈاکٹرز کی ٹریننگ نہیں ہو رہی صحیح طریقے سے کہ جس سے وہ خود کو محفوظ رکھ سکیں؟ پھر جو چیزیں ہم بنا رہے ہیں وہ کیوں اب تک ڈاکٹرز کو نہیں پہنچائی گئی؟ اچھا جی، پہلی تو میں آپ کو یہ بات دیکھیں، ہر جو ڈیتھ ہوتی ہے، خاص طور پہ اگر وہ کسی ہیلتھ پروفیشنل کی ڈیتھ ہے اس کانٹیکسٹ میں، تو وہ تو ایک یعنی بہت بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے. ہم سٹیٹسٹکس ایک طرف اور ذاتی جو ایک ٹریجڈی ہے وہ ایک طرف، تو اس کا تو مطلب ظاہر ہے کہ بہت تشویشناک بات ہے. لیکن اگر ہم سٹیٹسٹکس کی بات کر لیں تو صورتحال یہ ہے کہ یعنی اٹلی اور اسپین جیسے ممالک میں 10% سے زیادہ آف ٹوٹل پیپل انفیکٹڈ 10% سے زیادہ جو تھے وہ ان کے ہیلتھ پروفیشنلز تھے. بالکل. جن کے پاس سارا پی پی ای بھی تھا، جن کی بظاہر سسٹم بھی اچھے ہیں، ٹریننگ بھی ہوئی ہوگی اور ہوتی رہتی ہے. تو اس کے باوجود واٹ از دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ، میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ یہ اس بیماری کے جو کرٹیکل پیشنٹس ہیں ان کی جو کرٹیکل کیئر ہے اس کا یہ حصہ ہے کہ جس میں یہ بیماری پھیلتی ہے، اور جو اس کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں لوگ ہوتے ہیں یا مریضوں کے جنرلی کانٹیکٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ بیماری پھیلتی ہے. تو یہ تو ایک حقیقت ہے، اس کو ہم 0% نہیں کر سکتے. ایکچوئل بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ یہ 11% تھی تو ہمارے ہاں 2-3% ہے. لیکن اس کے باوجود جو میں نے پہلے کہا، ہر موت ایک بہت بڑی ایک دکھ والی بات ہوتی ہے. اور اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. کرنے کے حوالے سے جو آپ نے پی پی ایز کی دستیابی کی بات کی اور اس کی اویلیبلٹی کی بات کی، تو اس وقت پاکستان میں پی پی ای کی دستیابی کا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس وقت پاکستان میں اگر کوئی ایشو ہے تو وہ یہ کہ جو چیز پی پی ایز فراہم کیے جا رہے ہیں ان کو استعمال کیسے کیا جا رہا ہے، اور ان کو کون استعمال کر رہا ہے اور کس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور یہاں پہ بہت بڑے بڑے پرابلمس ہیں. ہم نے گائیڈ لائنز بنائیں اور بڑی لبرل گائیڈ لائنز ہیں ہماری، اور پھر ہم نے ان کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے این ڈی ایم اے نے ابھی ریسنٹلی 4تھا سرکل اپنا ختم کیا ہے کہ جس میں انہوں نے تمام جو ہاسپٹل جہاں پہ کرٹیکل کیئر دی جا رہی ہے پاکستان میں کووڈ کے پیشنٹس کے لیے، جہاں پہ ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ان کو ڈیل کرتے ہیں، وہاں پہ براہ راست پی پی ایز کی انہوں نے دستیابی کی ہے. اور یہ جو ہم نے دستیابی کی ہے یہ بیسڈ ہے اس چیز کے اوپر کہ ہم نے نیڈز اسیسمنٹ کا بڑا ایک تفصیلی نظام قائم کر لیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب دستیاب ہو رہے ہیں تو پھر وجہ کیا ہے؟ کیا ڈاکٹر صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں ان کو، یا کوالٹی صحیح نہیں ہے؟ نہیں، کوالٹی کا بھی ایشو نہیں ہے جی، ان کو صحیح استعمال نہیں کیا جا رہا. اور N95 اگر کسی ہسپتال میں پہنچتے ہیں تو ایسی رپورٹیں بھی ہیں کہ ان کو بانٹ دیا جاتا ہے ایسے غیر ضروری لوگوں کو جن کی اس کی ضرورت نہیں ہے، اور جن ڈاکٹرز کو ضروری پہننا چاہیے وہ پہن نہیں رہے. اس طرح کے پرابلمس ہیں. ارریشنل یوز آف پی پی ایز ہمارا زیادہ بڑا مسئلہ ہے. اویلیبلٹی اس وقت مسئلہ نہیں ہے. ابھی ایک بہت بڑا جو کمپنی جو سروے کرتی ہے پاکستان میں، اس نے ٹرینڈز کو دیکھا ہے. جی میں آ رہا ہوں اس طرف. تو انہوں نے جو ٹرینڈز ہیں اس وقت کووڈ سے ریلیٹڈ، اس میں جو لیٹسٹ ہے اس کے اندر ڈاکٹرز نے، لوگوں نے دستیابی کا ایشو نہیں اٹھایا. دستیابی کافی بہتر ہوئی ہے، اویلیبلٹی کافی بہتر ہوئی ہے پی پی ایز کے اندر. اچھا اب کرنا کیا؟ کرنے کے حوالے سے صوبائی حکومتیں بھی اور وفاقی حکومت بھی، اور میں نے اس سلسلے میں
تمام ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ، پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے ساتھ اور اپنے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ ایک ہنگامی بنیادوں پہ قومی پروگرام ترتیب دیا ہے کہ جس کے تحت اس کا نام ہم نے یہ رکھا ہے پروٹیکشن اینڈ سپورٹ آف آور فرنٹ لائن ورکرز. ان کی پروٹیکشن بھی اور ان کی سپورٹ بھی ہم نے کرنی ہے. تو اس حوالے سے گائیڈ لائنز کی ترویج، اس پر مبنی ان کی ٹریننگز، ان کے ساتھ ٹریننگ سیشنز ان کے ہسپتالوں کے اندر، اور آئی سی یوز میں کام کرنے والے لوگ 5000 ہیلتھ ورکرز کی ٹریننگ ہم اس وقت جاری کیے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے نامینیشنز پروونسز نے خود دی ہیں. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ان چیزوں کے اوپر کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. اور میں میڈیا کا بڑا شکر گزار ہوں اس سلسلے میں، بشمول آپ کے چینل کے، کہ جنہوں نے بہت زیادہ سولیڈیرٹی اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے ہمارے ہیلتھ ورکرز کے ساتھ. ان کی اسپرٹس لفٹ ہوتی ہیں اس سے. بالکل. تو یہ ایک قومی پروگرام تشکیل دیا گیا جی، جس کو کہ آنے والے چند دنوں میں ہم انفولڈ کریں گے. اور ایک لحاظ سے وہ انفولڈ ہو رہا ہے کیونکہ یہ جن 5000 آئی سی یوز کے میں نے ٹریننگ کی بات کی ہے، اس میں پی پی ایز کی ٹریننگ بھی شامل ہے. لیکن ہم اس کے بیونڈ جا کے بھی ایک ٹریننگز کا سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جی آپ نے، اور اس میں پھر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اکاؤنٹیبل کرنا پڑے گا آپ کو ہاسپٹلز کی مینجمنٹس کو. بالکل، وہ جو ایم ایس ہے اس ہاسپٹل کا، اس کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کیسے چیزیں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. وہ جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، اگر ان کو ملنا ضروری ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ اکاؤنٹیبل ہیں اس چیز کے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب رمضان کے آخر تک کی پریڈکشنز کیا ہیں کہ ہمارا جو نمبر آف کرونا وائرس پیشنٹس ہیں وہ کہاں تک جائے گا؟ اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی بتائیے کہ اب اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہو رہا ہے، کیا ہم مزید اس کے اندر کمی دیکھیں گے لاک ڈاؤن میں، یا یہ کہ کچھ اور حکومت کے پلان ہیں؟ تو وہ تھوڑا سا واضح کر دیجیے، خاص طور پر نمبرز کے حوالے سے، اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے. جی نمبرز کے حوالے سے، جی نمبر گیم جو ہے وہ تو ایک اس کو مثبت طریقے سے بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے تخمینے تھے ان سے کم کیسز ہیں اور کم اموات ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ظاہر ہے کہ ایبسولوٹ نمبرز میں کیسز بھی بڑھ رہے ہیں، اموات بھی بڑھ رہی ہیں. کیا یہ جو کرٹیکل پیشنٹس ہیں، خاص طور پہ جو ہمارا کنسرن ہے کہ جو لوگ شدید بیماری کا شکار ہو جائیں، ان کی دیکھ بھال ہم کر پائیں گے کہ نہیں؟ تو اس وقت صورتحال کافی قابو میں ہے، اور آنے والے 1 ماہ کے اندر یہ انشاءاللہ قابو میں رہے گی. اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے لیے ہم بڑی محنت کر کے یہ انتظامات کر رہے ہیں کہ وہاں بھی اس کے بعد بھی مسئلہ پیدا نہ ہو. موسم تبدیل ہو رہا ہے اور اس کا بھی اثر ہوگا. ہمارے خیال یہ ہے کہ جو تخمینوں کے مطابق کم ہمارے اب تک کیسز اور اموات ہوئی ہیں، شاید اس سے بھی کم ہو جائیں آنے والے دنوں کے اندر. لیکن یہ اسپیکولیشن ہے، کوئی اس کی ضمانت نہیں دے سکتا، کوئی بھی نہیں دے سکتا، کہیں بھی نہیں دے سکتا. دوسرا اس کو مثبت طریقے سے دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کیسز اور جو اموات آپ نے دیکھی ہیں یورپ اور دوسرے ملکوں کے اندر، ہم تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اپنے پڑوس میں ایک طرف چین اور ایک طرف ایران، ان کے کیسز اور اموات کو بھی دیکھیں تو بہت زیادہ ہیں ہماری نسبت. ایران میں تو تقریباً 5,500 اور 6,000 کے درمیان اموات ہیں. تو مطلب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسی سپیس میں ہیں، ایک ایسی سچویشن میں ہیں کہ جہاں پہ بڑھ تو رہی ہے بیماری، اس سے تو کسی کا کوئی انکار نہیں، اور یہ بڑھے گی، پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے. لیکن صورتحال کے اوپر کیا آپ کا قابو ہے؟ تو اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، اور شبانہ روز محنت ہو رہی ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ انشاءاللہ ہمارے کنٹرول میں ہی رہے آنے والے ہفتوں اور مہینوں کے اندر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، وقت دیا آپ نے.